مشرف کا انڈیا سے محبت اور نفرت کا تعلق۔ واجپئی نے بتایا کہ مشرف بولتے رہے اور میں چپ بیٹھا سنتا رہا۔ ناظرین، 2001 میں جنرل پرویز مشرف کا خیال تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سرد مہری کے تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک نیا باب شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس دونوں حریف کشمیر پر 2 جنگیں اور ایک تنازع میں آمنے سامنے آ چکے تھے۔ دونوں پڑوسیوں کے درمیان کشمیر کو تقسیم کرنے والی سرحد کے ساتھ امن ناگزیر تھا۔ اس کے باوجود جنرل پرویز مشرف کے لیے یہ مناسب وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ امن کی خواہش کریں۔ ناظرین، انڈیا نے مشرف کو سن 1999 میں کارگل کے تنازع کا معمار سمجھا اور شبہ ظاہر کیا کہ اسی سال انڈین ایئر لائنز کے طیارے کے اغوا میں جنرل پرویز مشرف اور ان کی فوج کا ہاتھ تھا۔ اکتوبر 1999 کی بغاوت، جس میں جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹا دیا تھا، اس بغاوت نے بھی انڈیا کو الرٹ کر دیا تھا۔ پرویز مشرف نے اپنی یادداشتوں میں بتایا کہ انہیں سن 2001 کے اوائل میں انڈین ریاست گجرات میں آنے والے زلزلے کے بعد برف پگھلانے کا موقع ملا۔ دلی میں پیدا ہونے والے جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو تعزیت کے لیے ٹیلی فون کیا اور ادویات سمیت امداد بھیجی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے برف پگھل گئی تھی اور انڈیا کے دورے کے لیے دعوت بھی ملی۔ اپنی یادداشتوں میں سابق پاکستانی وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری ان واقعات کا تھوڑا سا مختلف احوال بتاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دل کی تبدیلی میں واجپئی کے نائب ایل کے ایڈوانی نے مشرف کو مدعو کرنے کا خیال پیش کیا اور ان کا خیال تھا کہ انڈین وزیر اعظم کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ناظرین، شمالی شہر آگرہ میں واجپئی اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان جولائی 2002 میں 2 روزہ سربراہی ملاقات میں بڑا ڈرامہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں اور ان کے وزرائے خارجہ کے درمیان طویل ملاقاتوں کے نتیجے میں مشترکہ معاہدے پر پہنچنے کے لیے 2 کوششیں ہوئیں۔ اس سے جنرل پرویز مشرف کو مزید غصہ آ گیا اور وہ غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے بتایا کہ وہ آگرہ سے روانہ ہونے سے قبل رات گئے واجپئی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے انہیں 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمیں لگتا ہے ہم دونوں سے اوپر بھی کوئی ہے جو ہم دونوں پر غالب آنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں کی تذلیل ہوئی ہے۔ مشرف کی یادداشت کے مطابق وہ یعنی واجپئی بے ساختہ وہیں بیٹھے رہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جنرل پرویز مشرف کا خیال تھا کہ واجپئی اس لمحے کو سمجھنے میں ناکام رہے اور ایک تاریخی موقع ضائع کر بیٹھے، جبکہ دوسری طرف انڈیا نے اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار جنرل پرویز مشرف کو قرار دیا۔ واجپئی کے وزیر خارجہ جسونت سنگھ نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ جنرل پرویز مشرف نے واجپئی کے ساتھ اپنی اہم ملاقات کی صبح انڈین صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی ناشتے کی میٹنگ کر کے ماحول سازگار نہیں رہنے دیا تھا۔ کچھ شرکاء نے آف دا ریکارڈ کی جانے والی اس گفتگو کو ریکارڈ کیا اور یوں یہ ویڈیوز انڈین میڈیا تک پہنچ گئیں۔ اس ملاقات میں شریک ایک ایڈیٹر نے کہا کہ ایک نجی میٹنگ کو عوامی تماشا بنا دیا گیا تھا۔ اس وقت کے انڈین وزیر خارجہ جسونت سنگھ نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ جنرل پرویز مشرف نے بڑی کھل کر بات کر دی تھی۔ جسونت سنگھ نے مزید کہا کہ مشرف کارگل کے ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات کو سمجھنے سے عاری تھے، جبکہ اس طرح کے ماحول میں انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی ایک نئی شروعات کی پیشکش کر رہے تھے۔ جسونت سنگھ نے لکھا کہ جنرل پرویز مشرف نے وضاحت کی کہ وہ کس طرح مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتے ہیں اور مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ انڈین وزیر خارجہ نے مزید لکھا کہ جنرل پرویز مشرف کی باتوں اور باڈی لینگویج سے ایسا لگتا تھا کہ مشرف کسی بھی طرح کا معاہدہ جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ انڈین وزیر خارجہ جسونت سنگھ کے مطابق جب معاہدے کا مسودہ اٹل بہاری واجپئی اور اس کی کیبنٹ یعنی کابینہ کو دکھایا گیا تو ان کا اجتماعی نقطہ نظر یہ تھا کہ اس میں دہشت گردی کے مسئلے پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، واجپئی سے دوران ملاقات مشرف کے اٹھ جانے پر انڈین رہنماؤں کا موقف پاکستانی رہنماؤں سے مختلف ہے۔
इंडियन वजीर खारजा जसवंत सिंह के मुताबिक उन्हें इंडियन वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया था कि मुलाकात में जनरल परवेज मुशर्रफ बोलते गए और मैं चुप बैठे सुनता रहा। जसवंत सिंह के मुताबिक आगरा सीमेंट का सबसे बड़ा सबक यही था कि तशहीर के जरिए दोनों मुखालिफ ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का तरीका दुरुस्त नहीं। उन्होंने लिखा कि इस तरह की सफारती मुलाकातें फौजी तौर तरीकों से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इसी साल के बाद परवेज मुशर्रफ ने लिखा कि उन्होंने नेपाल में एक इलाकाई सरबराही इजलास में वाजपेयी को हैरान कर दिया था जब वो मेज़ के सामने गए और वाजपेयी की तरफ मुसाफा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ के मुताबिक वाजपेयी के पास खड़ा होने और मुसाफा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जनरल परवेज मुशर्रफ का ख्याल था कि मुसाफे का मतलूबा असर हुआ। नाजरीन, वाजपेयी ने जनवरी 2004 में एक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया और फ्रीकैन ने अमन अमल को आगे बढ़ाने का फैसला किया। ताहम वाजपेयी की पार्टी इस साल होने वाले इंतखाबात में शिकस्त खा गई थी। सितंबर में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक़वाम मुत्तहिदा सरबराही इजलास के मौका पर न्यूयॉर्क में नए भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। सन 2005 में जनरल परवेज मुशर्रफ दो ममालिक के दरमियान क्रिकेट मैच देखने के लिए इंडिया गए थे और दोनों रहनुमाओं ने अमन अमल को आगे बढ़ाने और मसाइल का आउट ऑफ द बॉक्स हल तलाश करने पर इत्फाक किया था। मुतअद्दिद माहिरीन ने इंडिया के साथ डेडलॉक ख़त्म करने के लिए मुशर्रफ के सन 2006 के कश्मीर पर 4 निकाती मंसूबे को काबिल अमल करार दिया। इस मुस्तक़बिल के मंसूबे में पाकिस्तान को इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर पर अपने दावे से पीछे हटना शामिल था। इसमें शर्त यह थी कि ये ऐसी सूरत में होगा जब दोनों खितों यानी पाकिस्तान और इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के लोगों को नकलो हरकत की आज़ादी होगी। माहिरीन के मुताबिक ये दोनों पड़ोसियों के दरमियान अमन के लिए मुमकिना तौर पर बेहतरीन हल था। ताहम जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में इंडिया में राय हमेशा तकसीम रही। जसवंत सिंह ने मुशर्रफ के कई पहलुओं के बारे में लिखा। क्या वो अमन पसंद आदमी था? ये बात उन्होंने सवालिया अंदाज में कही। क्या वो एक चालाक और पॉपुलिस्ट था? इसने कश्मीर की तहरीक हक़ खुद अरादियत की हमायत करते हुए ऐसा रवैया इख्तियार किया जिससे इनका इंडिया मुखालिफ तासर भी ज़ाइल हो सके और इंडिया भी खुश हो जाए। नाजरीन, एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर माइकल का कहना है कि कुछ वाक़यात ने इस सारे माहौल को साजगार नहीं रहने दिया। इनके मुताबिक अगर सन 2008 में मुंबई पर दहशतगर्दाना हमले न होते और सन 2007 में मुशर्रफ को इक़्तिदार से बेदखल करने वाली जमहूरियत पसंद तहरीक का आगाज़ न होता तो जनरल परवेज मुशर्रफ इंडिया के साथ बेहतर अंदाज में अमन मुआहदा कर सकते थे। इनके मुताबिक अगर ऐसा हो जाता तो आज हम मुशर्रफ की मेरास के बारे में बहुत मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे होते। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।